بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات پر مختصر سی روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے ناظرین کرام کی بارگاہ میں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں 30 عام الفیل 13 رجب المرجب کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ بچپن ہی سے منصوص من اللہ معصوم منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور آپ کا زندگی کے سفر کا جو آغاز ہوا وہ خانہ خدا سے ہوا، اور ابتدائی مراحل ہی میں حضرت پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر اظہار ایمان کر کے یہ بات روشن کر دی کہ ہم ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کفر و شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، اور ہر مرحلہ حیات میں پیغمبر اسلام کی تائید کرتے ہوئے آپ کی زندگی کا کارواں آگے بڑھا، یہاں تک کہ جنگ تبوک کو چھوڑ کر سارے غزوات میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے ہم رکاب رہے، اور بہت سی جنگوں کا صحرا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر رہا۔ آپ کی زندگی کا آغاز جنگی اعتبار سے بدر سے شروع ہوتا ہے اور جنگ نہروان پر ختم ہو جاتا ہے، مگر اس درمیان کی زندگی میں اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ہٹا دیا جائے تو واقعاً اسلام کی جو تصویر ہے وہ دھندلی اور ادھوری سی نظر آتی ہے، کیونکہ بدر میں اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فتح ناممکن تھی، خندق و خیبر و احد میں اگر حضرت علی نہ ہوتے تو جنگ کا فتح ہونا محال تھا، یہاں تک کہ یہ سفر وہاں تک پہنچا کہ جہاں تک قدرت چاہتی تھی، اور ہجرت کی رات پیغمبر اسلام کے بستر پر لیٹ کر ظاہری اعتبار سے بھی حضرت پیغمبر اسلام کی زندگی کو بچاتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ جو اتباع رسول کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھتے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا یہ سفر گزرتے گزرتے پیغمبر اسلام کے بعد ایسے دور سے بھی گزرا کہ جہاں ظاہری خلافت پر قابض افراد کی خلافتوں کو آپ کو دیکھنا پڑا، لیکن ایسے میں بھی آپ اپنی کاوشیں جاری رکھتے ہوئے ان کو مسائل دینیہ اور مسائل شریعہ سے واقف کراتے رہے، اور جہاں جہاں مشوروں کی ضرورت ہوئی تو آپ مشورے بھی دیتے رہے، اور مسلمانوں کا ہر وقت اور اسلام کا ہر وقت آپ کے ذہن میں خیال تھا، مگر لوگوں نے آپ کی وہ قدر و قیمت نہ جانی کہ جو قدر و قیمت پیغمبر اسلام اپنے دور میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتا کے گئے تھے، یہاں تک کہ ریسمان ظلم آپ کے گلے میں باندھ دیا گیا، آپ کے در دولت پر آگ لگا دی گئی، اور حضرت محسن کی شہادت واقع ہو گئی، اور حضرت فاطمہ زہرا تب سے بیمار رہنے لگی، مگر اس کے باوجود آپ نے اسلام کی تبلیغ اور امر بالمعروف نہیں چھوڑا۔ جہاں 25 سال کی خاموش حیات تھی وہاں 25 سال چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، بلکہ آپ 25 سال تک خاموش رہ کے تدوین قرآن میں لگے رہے، اور قرآن جیسی کتاب جمع کر کے امت کے سامنے پیش کی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ امت نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اور پیغمبر اسلام کا یہ قرآن، پیغمبر اسلام کے وسیع کا یہ قرآن پیغمبر اسلام کے وسیع کے گھر میں محفوظ ہو کے رہ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے کمال کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے
کہ آپ کو جو القابات نصیب ہوئے وہ دنیا میں کسی کو القابات نصیب نہیں ہوئے، اور جو شرف آپ کو ملے وہ شرف دنیا میں کسی کو نہیں ملے۔ امیر المومنین یہ خاصہ ہے حضرت امیر کائنات ہی کا کہ جنہیں امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ امیر المومنین کے علاوہ یعصوب الدین یا یعصوب الدین والمسلمین، مبیر الشرک والمشرکین، قاتل ناقصین والقاسطین والمارقین، مولا المؤمنین، شبیہ ہارون، حیدر، مرتضی، نفس رسول، اخو الرسول، زوج بطول، سیف اللہ مسلول، امیر البررہ، قاتل الفجر، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب، کشاف الکرب، الصدیق الاکبر، ذو القرنین، الحادی، الفاروق، الدائی، الشاہد، باب المدینہ، والی، وسیع، قاضی دین رسول اللہ، منجز وعدہ، النبأ العظیم، الصراط المستقیم، وعنزع البتین، یہ وہ مشاہیر القابات آپ کے ہیں کہ جس سے آپ کی ذات بابرکت کی فضیلت خود بخود روشن ہوتی ہیں۔ اگر آپ کنیت کے اعتبار سے آ جائیں تو حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن یا ابو الحسین، ابو السبتین، ابو الریحانتین، ابو تراب و ابو الائمہ، یہ آپ کی کنیتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی جو جسمانی اوصاف تھے وہ مختلف مصادر کے مطابق آپ کا قد درمیانی تھا، آنکھیں سیاہ و کھلی تھیں، ابرو کمان کی مانند کھچے و ملے ہوئے، چہرہ انتہائی خوبصورت اور دلکش، چہرے کی رنگت گندمی، داڑھی گھنی اور شانے کشادہ تھے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر نور مجسم ہی خوبصورت نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ لہذا علم و ہنر کے دریا بہاتے بہاتے اور اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منواتے اس آخری لمحہ حیات تک آپ کی زندگی آپ کو لے گئی کہ جہاں ابن ملجم جیسے شقی القلب نے حضرت علی علیہ السلام کے سر مقدس پر عالم سجدہ میں 19 رمضان کی صبح کو ضربت لگا دی۔ یہ ضربت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سر امیر کائنات پر نہیں بلکہ اسلام کے سر پر لگائی گئی ہو، اور آج حضرت علی علیہ السلام کا سر شگاف نہیں ہو رہا تھا بلکہ اسلام کا سر شگاف ہو رہا تھا۔ وہ خارجی کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، اسے قطامہ جیسی ایک عورت دستیاب ہو گئی کہ جو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اس کو لبھا لیتی ہے، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا خون بہا دیا جائے، اور دونوں مشورہ کرتے ہیں، اور 19 کی صبح وہ جا کے مسجد میں چھپ کے لیٹ جاتا ہے تاکہ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کو قتل کر سکے۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام شب 19 اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ کئی مختلف غذائیں حضرت ام کلثوم بابا کے سامنے پیش کرتی ہیں، مگر آپ یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ کیا بیٹی تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں کئی غذائیں استعمال کی ہوں؟ اور آپ مختصر سی غذا پر اکتفا کرتے ہوئے حضرت ام کلثوم کے گھر سے باہر کی طرف جاتے ہیں۔ جب آپ صحن خانہ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا، میری آنکھوں نے کبھی مجھے اس بات پر تیار نہیں کیا کہ میں سو جاؤں اور تیری یاد سے غافل رہ جاؤں یا تیری عبادت سے بے خبر رہ جاؤں۔ میں نے اکثر راتوں میں جاگ کے تیری عبادت کی ہے اور تیرے سجدے کیے ہیں اور تیری تسبیح و تحلیل کی ہے۔ اور اس کے بعد اور آگے بڑھے تو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو حضرت داؤد پیغمبر اپنی ریش مبارک کو پکڑ کے فرما رہے تھے کہ پروردگار شاید میری زندگی کی آخری رات ہے، یعنی مولا کائنات بھی اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، اب اس کے بعد مجھے اس حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اس کے بعد
جب آپ چلے تو آپ کے گھر میں پلنے والی جل مرغابیوں نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ شاید اپنی بے زبانی میں وہ آواز دے رہی تھیں کہ مولا اگر آپ چلے گئے تو پھر ہمیں دانہ دینے والا کون ہوگا اور ہمیں پانی دینے والا کون ہوگا؟ مگر دست شفقت پھیرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے پہلے امام گھر سے نکلے تو آج پیروں میں وہ تیزی نہیں تھی، چہرے پر وہ خوشی کے آثار نہیں تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ ملاقات الہی کا وقت بالکل قریب ہے اور میں بارگاہ ایزدی میں بہت جلد تشریف لے جانے والا ہوں۔ مسجد میں آئے، تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کے اذان کہی اور اس کے بعد مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگاتے جگاتے اپنے قاتل کو بھی حضرت علی علیہ السلام نے جگایا۔ نماز شروع ہوتی ہے، قاتل کہ جو اپنے پہلو میں خنجر چھپائے ہوئے وقت کا انتظار کر رہا تھا، ادھر حضرت علی علیہ السلام کے سجدہ آخر اور ادھر شقی القلب ابن ملجم کا بھرپور وار، ایسے میں ابن ملجم کی تلوار چلتی ہے اور ادھر سے حضرت علی کا سر اٹھتا ہے۔ دونوں قوتیں جب مل کے حضرت علی علیہ السلام کے سر مقدس پر ضربت لگاتی ہیں تو سر شگاف ہو جاتا ہے، مسلح خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ ایک آواز گونجتی ہے کہ ابو الحسن قتل کر دیے گئے، ابو الحسن زخمی کر دیے گئے۔ حسنین والد محترم کے قریب آتے ہیں اور اپنے بابا کو سنبھالتے ہیں، کپڑے سے شگاف سر کو باندھ دیا جاتا ہے، مگر ایسے میں بھی عبادت خدا کرنے والا مخلص بندہ اپنے بیٹے سے فرماتا ہے کہ میرے لال پہلے نماز مکمل کراؤ۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے، بیٹا اپنے زخمی باپ کو چاہنے والوں کے سہارے سے گھر کی طرف لے کے چلتا ہے۔ زخمی باپ کو لے جاتے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں باپ کا اشارہ ہوتا ہے۔ امام حسن رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے زخمی سر کو دیکھ کر میری بیٹیاں سر برہنہ ہو جائیں اور ان کی آوازیں بلند ہوں تو نامحرموں کے کانوں سے میرے بیٹیوں کی آوازیں ٹکرا جائیں۔ اتنا خیال تھا پردے کا اس امیر کائنات کو کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دی تھی کہ جس تعلیم کے لیے ان بیٹیوں کو خلق کیا گیا تھا۔ زخمی پدر کو لے کے حضرت امام حسن گھر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب منظر دیکھتی ہیں تو اپنے آپ کو پیٹ کے حضرت علی کے قریب لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بابا کیا ہم اب یتیم ہو جائیں گے؟ کیا ہم اب بے سہارا ہو جائیں گے؟ اب کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا۔ وقت آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ منزل آ جاتی ہے کہ جب امام حسن سے حکیم اور جراح کہتا ہے کہ مولا اب زہر اتنا سخت ہے کہ اب زندگی کا بچنا محال ہے، اور حضرت زینب پوچھتی ہیں کہ بھیا تجھے تیری زینب کے حق کا واسطہ ہے کہ یہ بتا کہ جراح نے کیا کہا ہے، تو امام حسن کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ جاتی ہے کہ بابا کی زندگی اب زیادہ طویل نہیں ہے، لہذا سر و سینہ پیٹ لیتی ہیں، مولا تسلی و تشفی دیتے ہیں۔ مگر 20 تاریخ کی رات پہنچتے اور اتفاق یہ دیکھیے کہ آج 20 رمضان مبارک جمعے ہی کا دن ہے کہ جب 20 رمضان جمعے کی شب میں یعنی شب 21 میں حضرت علی علیہ السلام کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں آخری 2 فقرے آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ بھیانک رات آ گئی کہ جب زخموں کی تاب نہ لا کے حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور رخصتی کے بعد بیٹوں اور بچوں کا وہ عالم تھا کہ جس کا نقل کرنا محال ہے اور جس کا تذکرہ کرنا مشکل ہے۔ سارے ہاتھوں کو سپرد کر چکے تھے امام حسن کے ہاتھ میں، غازی عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے چکے تھے۔ اب جنازے کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایسے میں حسنین کریمین نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ اب جنازہ تیار ہو گیا، اور جب جنازہ تیار ہوا تو حسن نے سارے افراد گھر والوں کو بلا کے کہا کہ آخری دیدار کر لو۔ آخری دیدار ہو چکا، جنازے کا کفن باندھ دیا گیا کہ جسے ہم بند کفن کہتے ہیں۔ سر کے بند کو جب باندھ دیا گیا تو ابھی جنازہ لے جانے کے لیے حسن تیار ہی تھے کہ لاؤ جنازہ اٹھا کے نجف کی طرف لے کے چلے۔
کہ اتنے میں زینب کبریٰ پھر آگے بڑھی اور کیا قیامت کا جملہ ہے، اے بھیا ایک بار چہرے سے کفن اور ہٹا دے تاکہ میں اپنے بابا کا دیدار کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بابا اب اس کے بعد ملاقات نہ کرے، صرف شام غریبہ ہوگی کہ جہاں میرا بابا مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا، ورنہ اب اپنے بابا سے میں ملاقات نہ کر سکوں گی۔ لیجئے حسن نے بند کفن کھول کے علی کے چہرے کو کھولا، زینب نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا تو بے تحاشا رونے لگی اور غش کھا کے گر گئیں۔ ایک طرف سے علی کا جنازہ خود اٹھا اور ایک طرف سے حسنین نے جنازہ اٹھا کے نجف اشرف لے گئے تو دیکھا کہ تازہ قبر تھی کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ میری قبر تیار ہوگی، اس میں سپرد لحد کر دینا۔ اب جو حسنین نے جنازہ سپرد لحد کرنا چاہا تو اندر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بیٹو لاؤ میرے وصی کا جنازہ میرے ہاتھوں پر رکھ دو۔ حسنین کریمین نے جنازہ سونپا اور سونپ کے یتیم بچے یتیمی کی گرد و غبار میں اٹے ہوئے گھر کی طرف تشریف لے آئے۔ ظلم و تشدد کی آندھیاں چلنے لگیں۔ حضرت حسنین کریمین علیہ السلام پر چاروں طرف سے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا اور امام حسن کو زہر طغا سے شہید کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔